نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی ساز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر اٹھا نہ سکے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا۔ وہ 2 صدقے یہ ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کو رمضان کو عبادت کا اور ذوالحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا ہے جو نہایت خاموشی سے گزرتا ہے، جیسے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں جو اگر کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی۔ اس مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں، بہت سی روایات گھڑی گئی ہیں۔ لوگوں نے اس منحوس سمجھا، آفتوں کا وقت کہا، لیکن اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اس جملے میں ایسا کیا راز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیے، صدقہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے، جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے کہ پھر جب صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سفر کا مہینہ ویسے تو قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، مگر تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں کئی انبیاء اکرام علیہم السلام پر آزمائشیں آئیں، کئی جنگیں ہوئیں، کئی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں ہے، ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مشکلات کا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا توڑ بتایا کہ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ جملہ کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیوں میں گر جاتے ہیں تو بزرگ ہی مشورہ دیتے ہیں، صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کے لیے آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ، لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے اور دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور پر ماہ سفر میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہماری زندگی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھیں
بلکہ ایک موقع سمجھیں، ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں اپنی زبان اور دل کے ذریعے صفائی کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یہی ہے وہ ذہنی تیاری جو ہمیں اگلے دنوں میں صدقے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ ان 2 صدقوں میں سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنے اعمال پر اور اپنے ماحول پر دیتا ہے وہ ہے زبان کا صدقہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ کسی جسمانی مشقت سے ہے، بلکہ یہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلند بھی کرتی ہے اور وہی زبان ہی اسے پستیوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو میں نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، جب وہ کسی غیبت نہیں کرتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی دل کو نہیں توڑتا بلکہ اسے جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کی عزت نہ اچھالو اور اپنی زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ سفر جیسا مہینہ آئے جو آزمائشوں، الجھنوں اور نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ انسان کو ان پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی ظاہری سبب کے گھیر لیتی ہیں۔ ماہ سفر میں کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، ذہنی سکون چھن گیا ہے۔ ان سب کی جڑ میں ایک سبب زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کی عزت پر حملہ کیا، کبھی غصے میں اگر ایسی بات کہہ دی جو پلٹ کر ہماری ہی زندگی کو زہر آلود کر گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ فرمایا جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ اور پہلا صدقہ یہی زبان کا صدقہ ہے۔ اپنی زبان کو نرمی، حیا، صدق، سچائی، دعا، معافی اور ذکر اللہ سے بھر دینا۔ اور یہی زبان جب کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب یہی زبان کسی کے لیے بد دعا کرتی ہے تو زہر اگلتی ہے، تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سفر کے اس مہینے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کا صدقہ دینا ہوگا۔ زبان کا صدقہ صرف چپ رہنے میں نہیں بلکہ با مقصد اور پاکیزہ گفتگو میں ہے۔ کسی غمزدہ کو تسلی دینا، کسی ناراض دل کو منانا، کسی بھٹکے ہوئے کو ہدایت کی بات سمجھانا یا کسی خاموش دل کے لیے دعا بن جانا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر اگر بیوی کے ساتھ محبت سے بات کرے، والدین اگر بچوں سے شفقت سے پیش آئیں اور ہمسائے اگر ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان کا وہ صدقہ ہے جو پوری معاشرت کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اور جب سفر کا مہینہ ہو تو یہ عمل اور بھی عام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطانی وسوسے زیادہ ہوتے ہیں۔ زبان کو زیادہ بے قابو کرتا ہے اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ اس لیے زبان کا صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم نہ صرف اللہ کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندرونی نفس کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس مہینے میں عہد کریں کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کریں گے اور اپنی گفتگو کو ذکر، عبادت، توبہ اور محبت سے بھر دیں گے، تو اس کا پورا مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میرے بندوں کی عزت کرے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔
زبان کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے تو وہ دل ہے۔ یہی دل انسان کے جسم کا مرکز ہے، محبت نفرت کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت یا دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ لیکن اگر پاک ہو تو انسان کی ساری عبادات بھی پاک ہوتی ہیں، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھی بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ، حسد، نفرت ہو تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار دل سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرت اور حسد، کینے اور بغض سے پاک کر لیں۔ یہ صدقہ مال سے نہیں، خلوص سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی تو صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی کسی سے دل میں بغض نہیں رکھتا تھا، کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، اور سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتا تھا۔ یہ ہے دل کا صدقہ۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں بندہ اگر دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جو کسی اور عمل سے نہ ٹلتی ہوں۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے سب کو معاف کر دیں، کسی کے لیے برائی نہ سوچیں، کسی کے کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب دل کا صدقہ بھی دیا جائے تو یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کا اثر صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہیں جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہوگا، اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ جب یہ انسان دنیا میں اپنے دل سے نفرتیں نکال دیتا ہے تو وہ جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ صاف ہو تو اللہ کی تجلیات اس پر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ دل حسد، بغض اور کینہ سے بھرا ہوا ہو تو وہ آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا نور اس پر نہیں ظاہر ہوتا۔ سفر کے مہینے میں دل کو صاف کرنا ایسا ہے جیسے کسی بوسیدہ گلے سڑے کپڑے کو صابن سے دھونا۔ آپ جتنا زیادہ اپنے دل کو صاف کرتے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ سالوں پرانا جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، دل میں تکلیف ہے، تو یہ موقع ہے سب کو دل سے معاف کر دیں۔ کسی کو کال کریں، کسی کو پیغام بھیجیں، کسی کو معافی دیں، کسی سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں، سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ زبان کے بعد دل کا صدقہ دینا اس مہینے کی عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سال تک کسی اور غم، کسی اور دکھ یا بیماری کا شکار ہوں، اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ دل اللہ کا محبوب دل بن جائے۔ یہ صدقہ نہ صرف ہماری دنیا کو پرسکون بناتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں دل سے کسی کی برائی نکال دینا، کسی کے لیے دعا نکال دینا اور ہر ایک کے لیے خیر مانگنا، یہی ہے دل کا صدقہ، اور یہی وہ نیکی ہے جو عرش تک جاتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک واعظ نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا بھی ایک صدقہ ہے جو رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کی پوری تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ سفر کا مہینہ دراصل اللہ کے قرب کا ایک سنہری موقع ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم زبان اور دل کے صدقہ ادا کریں تو ہمارا ظاہر بھی نکھر سکتا ہے اور باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے یا زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے نفس کو گندا کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے نصیب کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر وہی شخص دل کو صاف کرتا اور زبان سے خیر پھیلانا شروع کر دے تو یہ وہ
صدقہ رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو عرش تک پہنچنے دیتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں دنیا سے زیادہ اپنے باطن کو سدھارنے پر توجہ دینی چاہیے۔ دل اور زبان کی صفائی اصل میں انسان کی روحانی تطہیر ہے، اور یہی وہ نیت ہے جو رب کی خوشیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم کپڑے کو دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح روح کو دھونے کے لیے زبان اور دل کے صدقہ ضرور ہے۔ اگر سفر کے مہینے میں ہم یہ 2 صدقے کر لیں، زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور سخت کلامی سے پاک کر لیں اور دل کو حسد، بغض اور انتقام اور نفرت سے پاک کر لیں، تو ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے مقدر کو پلٹ سکتے ہیں۔ ہمیں اس نیت سے صدقہ کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور زبان صرف ایسی ہو جائے کہ وہ صرف خیر کے لیے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ بہترین ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے زبان کا صدقہ صرف کسی کو برا بھلا نہ کہنا نہیں، بلکہ زبان کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں وہ صرف ذکر کرے، خیر کی بات کرے، کسی کے لیے دعا کرے اور رب کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ دل کا صدقہ صرف بغض نکال دینا نہیں، بلکہ اس میں رب کی محبت بسانا ہے اور لوگوں کو اس کی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا ہے۔ اور جب آپ یہ 2 صدقے سفر کے مہینے میں کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی زندگی سنوارتے ہیں، بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ کی اولاد، آپ کا رزق، آپ کا سکون، یہ سب صدقے کی برکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج دل سے عہد کریں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ پیغام ہے، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ آج سے ہی اپنی زندگی کو ان 2 صدقوں سے شروع کریں۔ زبان کی صفائی اور دل کی صفائی، اس سے بہتر ہے صدقہ کوئی نہیں اور اس سے بہتر موقع کوئی نہیں۔ سفر کے مہینے میں روشنی میں اپنے دل و زبان کو رب کی رضا کا آئینہ بنائیں، تاکہ آپ کی دعائیں زمین سے عرش تک جا پہنچیں اور رب خود کہے، میرے بندے کا دل اور زبان پاک صاف ہو گئے، میں اسے وہ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مائع سفر میں اگر ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم اپنے دوام ترین اعضاء، زبان اور دل کا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے، تو نہ صرف ہم خود بہترین ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ 2 صدقے سفر کے مہینے میں ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ جب یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ بات دل پر لکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اس کی رحمت دروازہ توڑ کر آتی ہے اور انسان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔